وہ طاقت جس نے سلطنتیں اباری، شہروں کو بسایا اور تاریخ کو شکل دی۔ لیکن طاقت صرف فوج یا دولت نہیں ہوتی، طاقتور وہی بنتا ہے جو دنیا کے کھیل کو بدل لے۔ سوال یہ ہے کون سی قوم واقعی دنیا بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ آج ہم وقت کے دہلیز پر چلیں گے، روم کی سڑکوں سے بغداد کی روشن لائبریریوں تک، برطانوی جہازوں کی صدا سے لے کر امریکہ کی ہائی ٹیک دنیا اور چین کی معیشتی طاقت کے محاذ تک۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے نظریہ، حکمت عملی اور وسائل نے کسی قوم کو سپر پاور بنایا اور کیسے اس نے دنیا کو اپنے گرفت میں لیا۔ آخر میں ہم پوچھیں گے کیا پاکستان بھی کبھی اس بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے سپر پاور کی اصل کہانی۔ تقریباً 2500 سال پہلے ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام تھا روم۔ شہر شاید معمولی لگتا تھا لیکن اس نے وہ اصول سیکھ لیا جو دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ نظم و قانون اور سڑکیں طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ رومن فوج دنیا کی سب سے منظم اور مضبوط مشین تھی، لیکن اصل طاقت صرف ان کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ان کے سوچنے کے انداز اور حکمت عملی میں چھپی تھی۔ روم نے کیا کیا؟ 3 براعظموں کو جوڑنے والی سڑکیں بنائی، قانون اور نظام حکومت قائم کیا جو آج بھی یورپ کی بنیاد ہے۔ روم صرف فتح نہیں کرتا تھا، وہ نئی زمینوں کو اپنی ثقافت، قوانین اور نظم کے تحت متحد کرتا تھا۔ یہ طاقت اس وقت دنیا پر چھا گئی جب لوگ اس کی نظام کو قبول کرنے لگے۔ فوجی طاقت، معیشت استحکام اور ثقافتی اثر تینوں کو ہم آہنگ کیا۔ یہی وہ فارمولہ تھا جو روم کو سپر پاور بنا گیا۔ لیکن طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ روم کمزور ہوا، داخلی اختلافات اور سیاسی انتشار نے اس کی گرفت کمزور کر دی، اور جب روم کا سورج غروب ہونے لگا دنیا نے ایک نیا مرکز تلاش کیا۔ وہ مرکز آیا صحراؤں اور پہاڑوں کے درمیان سے، جہاں علم، نظریہ اور اتحاد کی نئی روشنی روشن ہو رہی تھی۔ وہ تھے مسلمان۔ جب روم کمزور ہوا ایک نئی طاقت ابھری، ایک قوم جس کے پاس بڑی سلطنت یا فوج نہیں تھی لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کے کسی طاقت کے پاس نہیں تھی، نظریہ۔ اسلامی خلافت نے دنیا کو صرف فتح نہیں دی، اس نے علم، اخلاقیات اور انصاف کی روشنی دی۔ بغداد کی ہاؤس آف وزڈم، یہ شہر علم کا مرکز بن گیا جہاں یونانی، فارسی اور بھارتی علوم کا ترجمہ اور تحفظ کیا گیا۔ اندلس کی یونیورسٹیاں، یہاں علوم، فلسفہ اور فنون نے یورپ کو اندھیروں سے نکالا۔ فلکیات اور ریاضی میں مسلم سائنسدان دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ ابن سینا اور القانون، طب علم میں انقلاب جس نے صدیوں تک علاج اور تحقیق کی بنیاد رکھی۔ الجبرا، کیمسٹری، فلکیات، وہ علم جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ دماغ اور دل سے طاقت پیدا کرتا تھا۔ یہ طاقت تلوار سے زیادہ خطرناک تھی۔ علم کی طاقت، نظریے کی طاقت، اتحاد کی طاقت۔ لیکن ہر روشنی کا ایک سایہ ہوتا ہے۔ جب خلافت میں اختلافات بڑھے، علم کا مرکز کمزور ہوا اور دنیا نے پھر ایک نئی طاقت تلاش کی۔ وہ طاقت جو سمندر سے آئی، جہاں تجارت، بحری طاقت اور دور دراز نوآبادیات نے دنیا کو اپنے قبضے میں لیا، وہ تھی برطانوی سلطنت۔ جب دنیا نے علم اور نظریے کی طاقت دیکھی تو ایک نیا کھلاڑی ابھرا، ایک جزیرہ نما ملک جس کے پاس روم جیسی فوج نہیں تھی، نہ مسلمانوں جیسا نظریاتی اتحاد، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو کسی سلطنت کو واقعی سپر پاور بنا سکتی تھی، سمندر۔ برطانیہ نے دنیا کے سب سے بڑی بحری طاقت بنائی اور اسی بحری طاقت کے ذریعے عالمی تجارتی راستوں پر قبضہ کیا۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے مضبوط کرنسی پاؤنڈ اور سب سے زیادہ نوآبادیات تھی۔ یہ طاقت صرف جغرافیہ یا فوج سے نہیں بلکہ تجارت، قانون اور ثقافت کے اثر سے قائم ہوئی۔ برطانوی سلطنت نے کیا کیا؟ تجارت کو ہتھیار بنایا، قانون کو زنجیر کے طور پر استعمال کیا اور زبان کو اثر و رسوخ کی طاقت کے طور پر پھیلایا۔ یہ سلطنت عالمی سیاست کا مرکز بن گئی، اور مشہور جملہ برطانوی سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا صرف کہانی نہیں، حقیقت تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ طاقت کی گردش بدلی۔ دوسری جنگ عظیم نے سلطنت کو تھکا دیا اور دنیا کو ایک نئی محافظ کی ضرورت پڑی۔ وہ محافظ تھا امریکہ۔ برطانیہ کے بعد دنیا نے طاقت کو نئے انداز میں دیکھا، ایک ایسا ملک جو زمین پر زیادہ قبضہ نہیں کرتا تھا لیکن لوگوں کے ذہن اور دل پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا تھا۔ وہ ملک تھا امریکہ۔ دنیا کی سب سے جدید، سب سے مہنگی اور سب سے بڑی فوج،
800 سے زائد فوجی اڈے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، جدید ترین ہتھیار، ایٹمی صلاحیت اور تکنیکی برتری۔ یہ فوجی طاقت صرف دفاع نہیں بلکہ عالمی اثر کی ضمانت تھی۔ ڈالر دنیا کی زبان بن گیا۔ گوگل، ایپل، ٹیسلا، بوئنگ، مائکروسافٹ، دنیا کی اقتصادی سائنس امریکہ کے سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ اس معیشت نے امریکہ کو وہ طاقت دی جس سے نہ صرف دولت بلکہ سیاسی اثر بھی پیدا ہوا۔ ہالی ووڈ کی فلمیں، میوزک، یونیورسٹیاں، فیشن، سوشل میڈیا، دنیا نے امریکہ کی طرز زندگی کو اپنایا۔ یہ طاقت زمین پر قبضہ کرنے سے زیادہ خطرناک تھی۔ یہ لوگوں کے ذہن فتح کرنے کی طاقت تھی۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کی، ایک نئی طاقت خاموشی سے، مستقل مزاجی سے اور رفتار کے ساتھ ابھری۔ وہ طاقت تھی چین۔ دنیا کی 28% صنعت چین میں بنتی ہے۔ میڈ ان چائنا اب مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چین کی فیکٹریاں دنیا کے ہر کونے میں مصنوعات فراہم کرتی ہے۔ یہ معیشت کی طاقت ہے جو امریکہ کے مقابلے میں عالمی اثر ڈالتی ہے۔ 60 سے زائد ممالک، بندرگاہیں، سڑکیں اور ریلوے نیٹ ورک، یہ وہی حکمت عملی ہے جو روم نے سڑکوں کے ذریعے اختیار کی تھی۔ لیکن آج کے دور میں عالمی سطح پر یہ منصوبہ چین کو دنیا کے ہر بڑے تجارتی اور جغرافیائی مرکز کے قریب لے آیا ہے۔ ٹک ٹاک، وائی، DJI، مصنوعی ذہانت، ڈرونز، 5G، چین ٹیکنالوجی میں اتنے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ عالمی اثر و رسوخ میں اس کا حصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ چین نے دنیا کے صنعتی، تجارتی اور تکنیکی حصے پر قبضہ کر کے نئی قسم کی سپر پاور کی مثال قائم کی ہے۔ یہ طاقت صرف زمین پر قبضہ کرنے یا فوج سے نہیں بلکہ معیشت اور ٹیکنالوجی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، چین، امریکہ اور باقی دنیا کے سپر پاورز کے درمیان پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو تاریخ نے کبھی کسی قوم کو ایک ساتھ نہیں دیا۔ گوادر اور سی پیک مل کر آج کے سوئس کینال، پاناما کینال اور سلک روڈ تینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی جن میں سے 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اثر نوجوان طوفان ہے۔ صرف ریکارڈنگ میں $6 ٹریلین کا خزانہ دفن ہے۔ سہارا میں لیتھیم، چاغی میں یورینیم، بلوچستان میں گیس، تر میں کوئلہ۔ دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی طاقت اور ایک ایسی فوج جو دنیا میں کبھی ہاری ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی طاقت، ایک نظریہ جس پر ہم جان دینے کو تیار ہے۔ لیکن یہ سب بے معنی ہے اگر ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب تک ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، جب تک ہمارے اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، جب تک ہمارا روپیہ گرتا رہے گا، جب تک ہم IMF کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہوتے رہیں گے، جب تک ہم سپر پاور نہیں سپلائر پاور بن کر رہ جائیں گے۔ اصل طاقت تلوار میں نہیں، ایٹم بم میں نہیں، اصل طاقت معاش خود انحصاری میں ہے۔ اور معاش خود انحصاری کا سب سے بڑا ہتھیار ایک مضبوط کرنسی ہے۔ امریکہ نے کبھی زمین نہیں جیتی، اس نے صرف ایک کاغذ جیت لیا تھا جس پر لکھا تھا In God we trust، لیکن دنیا دراصل کہتی ہے In dollar we trust۔ اگلی ویڈیو میں ہم سارے پردے اٹھا کر رکھ دیں گے۔ 1944 کا بریٹن ووڈز معاہدہ، 1971 کا نیکسن شاک، 1974 کا سعودی پیٹرو ڈالر معاہدہ، سوئفٹ سسٹم کا اصل مالک کون، اور سب سے خطرناک سوال، کیا پاکستانی روپیہ، چینی یوان یا کوئی نیا ایشین کرنسی بلاک اگلی عالمی کرنسی بن سکتا ہے؟ تو ابھی سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لے، کیونکہ اگلی ویڈیو صرف معلومات نہیں دے گی، وہ آپ کا پورا سوچنے کا طریقہ بدل دے گی۔ یہ سیریز ختم نہیں ہوئی، اب تو اصل جنگ شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔